تو میں نے کہا جی یہ فرمائیے برگیڈیئر صاحب۔ بہت ہی واضح طریقے سے گورنمنٹ نے نوٹسز دیے ہیں، اور جو کمیٹی بنی ہے اور انہوں نے وزٹ کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ اس کی ابتدائی جو تخمینہ اور ان کی جو اسیسمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے. لیکن یہ جو ابھی جو ہو رہا ہے یہ سارا پرانے ہمارے جو کوتاہیاں ہیں، نالائکیاں ہیں، جن کے اوپر ہم نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا، وہ سامنے آ رہی ہیں. تو اس کو جتنا جلد کیا جائے بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس کو امیڈیٹ بالکل وار فوٹنگ پہ کرنے کی ضرورت ہے. جی صاحب، یعنی اگر آپ یہاں چلے جائیں لگتا ہے کہ رنچوڑ لائن اور نیو جوبلی سینما، صدر، یہ پورے علاقے یعنی آدمیوں کا جنگل ہے، شاپنگ مالوں کا جنگل ہے، ٹریفک اندر نہیں آ سکتا. میں نے کہا نا کہ جو متعلقہ ادارے ہیں بجلی کا بل تو فوراً لینے آ جاتے ہیں، گیس کا بل لینے کے لیے آ جاتے ہیں، باقی بل لینے میں تو بڑا صورت دکھاتے ہیں، لیکن آخر میں وہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ نے ان شاپنگ مالوں میں آگ بجھانے کے آلات کیوں نہیں رکھے، راستہ نکلنے کے کیوں نہیں یہ راستے دے دیے. جی جی یہ بہت ہی بنیادی نقطے کے اوپر آپ کا فوکس ہے کہ ہم باقی چیزوں کے اوپر تو بہت تیز ہیں، بلڈنگ بنانے میں بھی تیز ہیں، اس میں گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے اداروں کا بھی قصور ہے، لیکن جو بلڈنگ بنانے والے لوگ ہیں ان کو بھی، اور اس میں ہم ذاتی طور پہ ہم بھی قصوروار ہیں کہ ہمیں احساس اپنا ہونا چاہیے کہ اگر میں بلڈنگ میں اتنا 2 ارب روپے لگا رہا ہوں تو اگر اس میں 2 کروڑ روپے کا سامان لگا کے اور یہ پلان میں شامل کروں تو کیوں نہیں کر سکتا. تو یہ سوال آپ نے اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کے کرنا ہے، اور اس کے بعد گورنمنٹ سے بھی پوچھنا ہے کہ بھئی آپ کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں ہم سے، اور ہمارے اوپر آپ ڈنڈا کیوں نہیں مار رہے ہیں سر کے اوپر کہ کیوں کوتاہی کی ہے. تو یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے اور اس پہ ہم نے من حیث قوم کے طور پہ کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے ریگولیشن اور اتھارٹی تو گورنمنٹ کے پاس ہے جنہوں نے اس کے اوپر عمل کروانا ہے. میں بالکل آپ سے متفق ہوں. جی نہیں، لیکن یہ جو میں نے کہا نا کہ آپ کا جو رابطہ جن لوگوں سے ہوتا ہے جو ایمرجنسی کے اداروں سے، مثلا کراچی کی 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، کتنے فائر بریگیڈ ہیں یہاں؟ ٹھیک ہے یہ ایدھی اور چھیبا اور لوگ کھانا کھلانے کے کر رہے ہیں، لیکن ایڈمنسٹریشن کے جو قریب ترین ادارے، اور خاص طور پہ میں نے کہا نا کہ ان شاپنگ مالوں کا کبھی معائنہ ہوتا ہے کیا؟ کبھی ہم اگر گھر کا چھجا بڑھا لیں تو آ جاتے ہیں کے ڈی اے والے اور کے ایم سی والے اور کون ادارے، یا پورے شاپنگ مال بغیر کسی فائر کے بجھانے کے آلات کے، بغیر کوئی راستہ نکالنے کے ادارے کے موجود ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ جی میں آپ سے بالکل متفق ہوں، 100% نہیں 200%. اور یہ جو ہمارا ادارہ بنا ہے سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی اینڈ ہیلتھ سروسز، اس میں ایمرجنسی مینج کرنے کا تو ہے ہمارے پاس، لیکن ایمرجنسی کو روکنے کا اور اس کو منیمائز کرنے کا یہ ایک ایسا آسپیکٹ ہے جس کے اوپر ہمیں بہت ہی گہرائی کے ساتھ اور سیریس طریقے سے دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور میں انشاءاللہ یہ جو ہماری یہ بات چیت اس پہ ہوتی بھی ہے، کمشنر کراچی، انٹیریئر منسٹر اور جو ہماری پولیٹیکل اور سینئر لیڈرشپ ہے، لیکن اس کے اوپر مزید لیکن میں بریگیڈیئر صاحب، سوری ٹو سے بریگیڈیئر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ آپ نے ساری دنیا دیکھی ہے. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جہاں حادثہ ثانیہ ہوتا ہے اس کے آنے جانے والی سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے. میں نے دیکھا وہ تک نہیں دیکھا، سڑک رکشہ ڈال رہے ہیں، ٹیکسیاں چل رہے ہیں، اس کے سبب فائر بریگیڈ نہیں آ سکے، ایمبولنس نہیں آ سکے. ساتھ میں آپ تک یہ بھی پوچھوں گا کہ ابھی تک کوئی ہلاکتوں کی یا زخمی ہونے کی خبر تو نہیں آئی آپ کے پاس؟ نہیں، شکر الحمدللہ ابھی تک ہماری تقریباً 27 ایمبولنسز پہنچی ہیں، لیکن وہاں پہ میرے پاس کچھ تصاویر بھی آ رہی ہیں، کچھ لوگوں کی اطلاع بھی آ رہی ہیں زخمیوں کی اور گھٹن وغیرہ کی. ڈیڈ باڈی کی یا ڈیتھ ہونے کی اطلاع نہیں آئی، اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بچائے، لیکن ابھی تک ڈیتھ کی رپورٹ نہیں آئی. میں اگر آپ سے پھر اس پہ دکھاؤں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ آر جے مال کا واقعہ ہوا، لیکن آج اس واقعے کے بعد پھر میں یہ کہوں گا کہ فوری طور پر آپ نہیں سمجھتے کہ کمشنر، ایڈمنسٹریٹر، پروونشل ایڈمنسٹریشن، سیکورٹی کے ادارے بیٹھ کر ان سینکڑوں اداروں، دکانوں کو، مکانوں کو خالی کروائیں جنہوں نے بنیادی سہولتیں نہیں رکھی ہیں؟ اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے جیسے میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب. جی میں بالکل متفق ہوں آپ سے کہ ہمیں یہ وار فوٹنگ پہ اور یہ سارے متعلقہ ادارے اور انشاءاللہ یہ آپ والا مشورہ بھی ضرور لے کے جائیں گے، اور میں خود آپ کے پاس آؤں گا کہ ہم اس کو بیٹھ کے اس کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ قوم کے
لیے اور عوام کے لیے بھی ہمیں بیٹھ کے بات کرنے شکریہ والی ہے. بریگیڈیئر صاحب، آپ آئے اور آپ کی یعنی ایک ذمہ دار ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے جو آپ نے بات کی، ہم اور جو آپ کا ایک پس منظر رہا ہے، مجھے امید ہے کہ اس پر عمل درآمد بھی ہوگا.